درس محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں بہت ہی شاندار اور پیارا خوبصورت سلسلہ لے کر کے، جس کا نام ہے محبت کی زبان۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سلسلے کو بہت محبت کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ دیکھتے ہوں گے، اور امید ہے کہ آپ ہمارے بتائے گئے اصول کو، پرنسپلز کو نوٹ بھی کرتے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اپنی لائف میں انکلیوڈ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے۔ آئیے قبل اس کے کہ آج بھی پھر ہم اپنے سلسلے کی طرف بڑھیں، درود پاک کی فضیلت پر ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ۔ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ امید ہے کاپی اور پینسل لے چکے ہوں گے۔ ہم بڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک خوبصورت مہمان ہوا کرتے ہیں جو ہمیں اچھے انداز سے ہماری گفتگو کو، ہماری اسکلز کو ڈیولپ کرنے کے ہمیں مدنی پھول عطا کرتے ہیں، کچھ اصول بتاتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈز کی طرح آج پھر ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے گیسٹ مولانا شان الہی صاحب موجود ہیں۔ کیسے ہیں حضرت آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، ایک روایت سے اپنے آج کے اس سلسلے کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے لوگوں سے کہا، کیا میں تمہیں بدترین بیماریوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ لوگوں نے کہا جی جی بالکل بتائیں، بدترین بیماریاں کیا ہیں؟ حضرت احنف بن قیس فرمانے لگے، بدترین بیماریاں بد اخلاقی اور بد زبانی ہے، زبان کا گندا ہونا ہے۔ ناظرین، آپ نے جانا بظاہر ہمارا جسم بیماریوں سے پاک ہوتا ہے، ہمارے جسم میں ڈیسیز نہیں ہوتی ہیں، بظاہر ہم بیماریوں سے محفوظ ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات ہماری زبان اتنی گندی ہوتی ہے، ہمارے بولنے کا انداز اتنا رف ہوتا ہے، ہم اچھے انداز سے بولتے نہیں ہیں۔ حضرت احنف بن قیس کے مطابق یہ بڑی بری بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ آئیے ہر بار کی طرح ہم آپ کو کچھ اصول دیتے ہیں، جن اصول پر عمل کر کے اپنی زبان کو اچھا بنایا جا سکتا ہے۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اپنے گیسٹ سے، آج کے سلسلے میں وہ ہمیں کون سا اصول بتانے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطاء المصطفیٰ صاحب، ماشاءاللہ آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے، اس میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے، اس میں سب سے پہلا ٹاپک جو ہے، یعنی سب سے پہلا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کسی نے سوال کیا تھا، اس کے جواب میں اس کو وہ جواب دیا گیا تھا۔ وہ کیا؟ کس نے سوال کیا کہ جیسے ناظرین کو بھی ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اتنی پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے کچھ رولز بتائے تھے کہ یہ رولز ہوں گے، یہ اصول اگر ہوں گے تو آپ کو اچھی گفتگو کرنا آ جائے گی۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھی گفتگو کرنا کیسے آ سکتی ہے؟ کیا ہم آج آپ نے سنا یا ہم نے کچھ کتابیں جیسے سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ نے اور کیمیائے سعادت میں، احیاء العلوم میں، ان دو کتابوں میں بہت بہترین زبان کا استعمال کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا ہے، کیا ہم وہ ساری پڑھ لیں یا یہ سلسلے ہم دیکھ لیں یا صرف نوٹ کر لیں؟ کیا اس سے گفتگو کرنا ہمیں آ جائے گی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا، نہیں آئی گفتگو کرنا؟ نہیں، ایسا نہیں اگر ہے۔ آپ کا کوئی سلسلہ دیکھ رہا ہے، محبت کی زبان آپ کا پیارا سلسلہ ہے،
تو اگر وہ کنٹینیو دیکھتا ہے اور وہ آپ کے بتائے گئے تمام اصول پر عمل کر لیتا ہے تو وہ اچھی زبان والا نہیں بن سکتا. میں نے کہا کہ صرف دیکھ لینا، صرف صرف دیکھ لینا. دیکھا سلسلہ یا صرف پڑھ لیا، اس سے گفتگو کرنا نہیں آئے گی. ایسا ہی ہے. ہاں، گڈ کنورسیشن ریکوائرڈ ایفرٹس، یعنی کہ اچھی گفتگو کرنا جو ہے نا یہ ایفرٹ مانگتی ہے، آپ کی کوشش مانگے گی. جتنی زیادہ آپ کی کوشش ہوگی ایسا ہی. اتنی اچھی آپ کو گفتگو کرنا آئے گی. ایک بات ہے جو کہی جاتی ہے کہ گفتگو کرنے سے آتی ہے. ناظرین اس کو آپ چاہیں تو نوٹ کر لیجئے کہ گفتگو کرنے سے آتی ہے. جی ناظرین، بڑا پیارا مدنی پھول اور بڑا پیارا اصول ہمیں دیا ہے. گڈ کنورزیشن ریکوائرڈ ایفرٹس. اچھی گفتگو جو ہوتی ہے یہ کوشش مانگتی ہے، محنت مانگتی ہے. اچھی گفتگو خالی سلسلہ دیکھنے سے، کتابیں پڑھنے سے، اچھی اچھی چیزیں پڑھ لینے سے نہیں آتی، بلکہ اس کے لیے ہمیں پریکٹس کرنا ہوگی، ایکسرسائز کرنا ہوگی. ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو عادی بنانا ہوگا، تب کہیں جا کر کے ہم اچھی گفتگو سیکھ سکتے ہیں. تو آج کا پہلا اصول یہی ہے کہ گفتگو کرنے سے آتی ہے. وہ کہا جاتا ہے نا، اسپیکنگ کمز بائی اسپیکنگ، بولنا بولنے سے آتا ہے. تو کوشش کیا کریں صرف اصول سیکھیں ہی نہیں، بلکہ اصول سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ ان کو اپنی زندگی میں پریکٹس بھی کریں اور بار بار بولنے کی کوشش بھی کیا کریں. ایک ناقص مشورہ عرض کروں گا کہ آپ بولنے کی کلاس لینا آج ہی سے شروع کر دیں. آپ روم میں جائیں اور اپنے آئینے کو، مرر کو سامنے رکھ کر کے گفتگو کرنا شروع کریں اور اپنی باڈی لینگویج کو، اپنے فیس ایکسپریشنز کو، ان تمام تر چیزوں کو اپنی گفتگو میں شامل کرنے کی کوشش کریں. تو ناظرین، آپ نے سمجھا اور جانا. ہم اپنے گیسٹ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. کیا آپ نے بتایا گفتگو کرنے سے آتی ہے، صحیح. تو اس کے بارے میں کیا گفتگو کرنے کی ہمیں قیمت چکانا پڑے گی؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل قیمت تو چکانی پڑے گی. یو ہیو ٹو پے دا پرائز کہا جاتا ہے کہ لیکن اس کا پرائز، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت تو چکانی پڑے گی. قیمت جو ہے نا وہ کوشش ہی ہے، وہ گفتگو کرنا ہی ہے. آپ کو جہاں موقع ملے گا اس انداز سے، اچھے انداز سے گفتگو کرنے کا آپ آغاز کریں، گفتگو کرنے کے لیے آپ کوشش شروع کریں تو آپ کو اچھی گفتگو کرنا بھی آ جائے گی. اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جیسے کہ بیان کرنے کا کسی کو موقع ملا جائے یا ملے، یا پھر کسی کو کہا جائے کہ ان کو بیان کرنا ہے، وہ بھی ایک اجتماعی طور پر ون وے گفتگو کرنا ہی ہے. ایک تو ہوتا ہے سوال جواب، کسی سے ٹیبل ٹاک ہے نا، لیکن کبھی ہوتا ہے صرف ون وے گفتگو کرنا، جیسے بیانات ہوتے ہیں، لیکچر ہمیں دینا ہوتا ہے. تو وہاں پہ بھی کبھی کبھی کچھ بچے ہوتے ہیں کہ ان کے نگران یا ان کے ناظم صاحب یا کوئی بھی ان کو کہنا چاہیں کہ بھئی وہ چھپتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بیان کے لیے کہہ دیں. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ کسی نے سوال کیا تھا کہ ہمیں کوئی اچھا مبلغ، یعنی کوئی اچھا ہمیں اگر بیان کرنے والا یا اچھے گفتگو کرنے والا ہمیں بننا ہے تو کیسے سیکھیں؟ اس کا جواب بڑا پیارا دیا گیا تھا. وہ یہ کہ آپ کو جب بھی موقع ملے بیان کا، بیان کیجیے. جب بھی موقع ملے آپ کو، جب آپ بیان کیجیے، چانس مس نہیں کرنا. ہاں، چانس مس نہیں کرنا. کیونکہ آپ دیکھیں، آپ خود پریکٹیکلی طور پر آپ دیکھیں، ماشاءاللہ آپ بھی بہت اچھا بیان کرتے ہیں. تو جو آج کوئی بھی اگر مقرر ہے یا کوئی بیان کرنے والے ہیں اچھے ہیں، ان کو سے اگر آپ جا کے آپ پوچھیں گے جیسا آپ آج بیان کرتے ہیں تو پہلے دن جب آپ نے بیان کیا تھا کیا ویسا ہی تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ مائک کے سامنے کھڑے ہو کر پاؤں بھی کپ کپاتے ہیں. شاید جو وہ تیاری کر کے آیا تھا بالکل صاف ہو جاتا ہے، بالکل غائب ہو جاتا ہے. میں کیا تیاری کر کے آیا تھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. آج سے 8-7 سال پہلے کی بات ہوگی، جب ابتداءً ہی بیان کرنا شروع کیا تھا تو پوری رات بھر جو ہے ہم نے کوشش کی، بھئی آج بیان کرنا ہے. رات بھر اس کے پیچھے کوشش کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. یعنی ہمیں بیان کرنا 15 منٹ کا تھا اور 1-1.5 گھنٹے کا ہم نے مواد تیار کر لیا. اس کے بعد ہم جب اسٹیج پہ پہنچے ہیں تو وہ 1-1.5 گھنٹے کا مواد 10 منٹ کے اندر ختم ہو گیا. ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں اور فیس بھی وہ ایکسپریشن نہیں دے پا رہا ہے. ہوا یہ کہ ہمیں جو خطبہ کرنا تھا وہ خطبہ بھول گئے. یعنی خطبہ ہم نہیں پڑھ پائے اور ڈائریکٹ ہم نے گفتگو کر دی. اور اس وقت عمر چھوٹی تھی تو لوگوں نے حالانکہ اس کو اپریشیٹ کیا، اس کو نگیٹو نہیں لیا، بلکہ ایک صاحب تو کہنے لگے ہمارے یہ چھوٹے حضرت جو ہیں ہینڈ فری ہیں، یعنی بغیر خطبے کے ہی اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی کو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ یہی ہوگا کہ شروع میں، جیسے ایک مثال کے طور پر کہ ایک شخص ہے
وہ اگر آج بیان نہیں کر پا رہا، وہ کہتا ہے کہ میں جو نا 5 سال کے بعد یا جب فارغ ہو جاؤں گا درس نظامی سے تب میں بیان کروں گا. تو آپ 10 سال کے بعد بھی آپ مائک پر کھڑے ہوں گے نا، اس وقت بھی آپ کی وہی کنڈیشن ہوگی جو آج آپ کی کنڈیشن ہے. جی ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آج آپ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ آپ آج اگر آپ فری ہو جائیں گے اور آپ کا بالکل ذہن بھی مضبوط ہو جائے گا اور مائنڈ بھی کلیئر ہو جائے گا اور آپ کو گفتگو کرنا، بیان کرنا آ جائے گا، پھر آپ کے سامنے چاہے 2 لوگ ہوں، 2,000 ہوں یا 2 لاکھ ہوں، آپ بہترین بیان آپ کر سکتے ہیں. جی ایسا بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب زیادہ لوگ دیکھتے ہم گھبرا جاتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے پیچھے ہماری پریکٹس نہیں ہوتی اور اچانک ہم اتنے لوگوں کے سامنے آ گئے. تو اس کے لیے کیا ہے ضروری؟ یو ہیو ٹو پے دا پرائز. قیمت تو دینی پڑے گی. لیکن کوئی بھی چیز ہے کہ اوور دا نائٹ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے. کوئی آپ مثال کے طور پر ایک اور یعنی مثال، رات تو رات کوئی کچھ بن نہیں جاتا. ہاں بالکل اس کے ایسا ہے. پیچھے گھنٹوں سالوں کی محنت ہوا کرتی ہے. گھنٹوں سالوں کی محنت ہوتی ہے. آپ ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں آج بیج بوؤں، کل یہ درخت بڑا ہو جائے اور پرسوں جو ہے نا یہ پھل دے دے ہمیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. پاسبل بالکل. بالکل ہے نا. ہاں معجزہ اور کرامت وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک نارملی لائف میں ایسا پاسبل نہیں ہے. تو کوئی بھی چیز ہے کہ اس میں وقت لگتا ہے، وقت لگ کے پھر جو ہے نا اس میں مسلسل پانی دینا پڑتا ہے. مسلسل پانی دیتے ہیں، اس کے بعد میں پھر اس کو بیج آتے ہیں، پھل آتے ہیں، پھر وہ فائدہ مند زیادہ ہوتا ہے. لیکن اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھی گفتگو کرنے والے بن جائیں، تو آپ کو بولنا پڑے گا. جی ناظرین، یو ہیو ٹو پے دا پرائز. آپ کو پرائز پے کرنا ہوگا، آپ کو قیمت چکانی ہوگی، تب کہیں جا کر کے آپ اچھی گفتگو کر سکتے ہیں. تو آپ اچھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو جہاں آپ دیگر اصول اپنے ساتھ رکھیں، وہیں پر یہ اصول بھی آپ اپنائیں کہ اچھی گفتگو کرنے کے لیے آپ کو ایک لمبا وقت اور آپ کو کڑی محنت چکانی ہوگی. اسی لیے کہا جاتا ہے یو ہیو ٹو پے دا پرائز. اچھا، اس میں ایک اور بات میں بتاؤں کہ کوئی شخص ہے کہ اس نے جیسے ہماری بات سنی یا کوئی ہمارا سلسلہ سنا ناظرین نے، یا پھر امام غزالی کی کوئی کتاب پڑھی، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں بہت اچھی گفتگو کرنے والا کل سے ہی بن جاؤں، لیکن آپ کو بیان کرنا نہیں آ رہا یا آپ اچھی گفتگو کرنے والے نہیں بن پائے. تو اس میں ڈس ہارٹ نہیں ہونا ہے، اس میں اپنے آپ کو احساس کمتری کے شکار نہیں ہونا ہے. یہ چیز بالکل ہے، ذہن میں رکھیں کہ وقت لگے گا اس میں، لیکن آپ مسلسل کوشش کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ اچھی گفتگو کرنے والے بن ضرور جائیں گے. لیکن ضروری ہے، یعنی کوشش اگر کرنا ہے تو اس میں گریں گے بھی. ہاں بالکل ایسا ہے. تو کہیں پھر گرنے سے ایکسیڈنٹ پریشان بھی نہیں ہوگا، ہونا. یعنی کہ جب گاڑی چلاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، اگرچہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب چلاتے ہیں ایکسیلیٹر پہ جب ہم پاؤں رکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو وہ مسٹیک بھی ہو جائیں گی. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کوشش کرتے رہیں گے بہترین نتیجہ آئے گا. لیکن ایک وہ ہے جو کوشش ہی نہیں کر رہا ہے، صرف بیٹھا ہوا ہے، صرف سوچ رہا ہے دماغ میں میں اچھی گفتگو کرنا گا، مجھے اچھی گفتگو کرنا آئے گی، تو ایسے نہیں آئے گی اچھی گفتگو کرنا. یعنی صرف سوچنے سے آپ کو اچھی گفتگو کرنا نہیں آئے گی، بلکہ آپ کو اچھی گفتگو کرنے کے لیے سوچنے کے ساتھ ساتھ اپنی قوت ارادہ کو ساتھ میں لے کر کے اس پر عمل بھی کرنا ہوگا. جب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی گفتگو بہتر سے بہتر کی طرف چلی جائے گی. اچھا، گفتگو کا پہلو تو آپ نے یہ بتایا کہ اگر آپ اچھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو اچھی گفتگو کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کوششیں کریں، عمل کریں اور اپنا رات و دن اس میں صرف کریں. یو ہیو ٹو پے دا پرائز. بڑا پیارا جملہ، اچھا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک گفتگو تو یہ ہوگی بندہ ون وے گفتگو کر رہا ہے، اور کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم 2 لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور کسی رائے پر جا کر کے ہم میں آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے. اب یہ بھی گفتگو کا حصہ ہے بھئی. سامنے والا اس بات کو منع کر رہا ہے، میں اس بات کو ہاں کہہ رہا ہوں، میرا موقف یس کا ہے، سامنے والے کا نو کا ہے. اب وہاں جا کر کے ہماری آوازیں بھی تیز ہو جاتی ہیں، ہمارا لہجہ بدل جاتا ہے، اور پھر جو صحیح معنی میں گفتگو کرنا چاہیے وہ ہم کر نہیں پاتے ہیں. تو ایسے موقع پر آپ ہمارے ناظرین کو کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے؟ صحیح بات ہے کہ یہ تو آپ نے ایک ایسی بات بتا دی کہ یعنی ایک سا ٹاپک اس میں آ گیا کہ اس کے لیے یوں سمجھ لیں پورا ایک سلسلہ، اور شاید اس کے زیادہ بھی سلسلہ ہم کر سکتے ہیں. وہ ہے اختلاف رائے. کیونکہ گفتگو کا ایک حصہ یہ بھی ہے جب ہم کسی سے بات چیت کرتے ہیں ناظرین، اختلاف رائے جس کو ہم بولتے ہیں کنفلکٹ مینجمنٹ. تو اختلاف رائے ہونا یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، پارٹ آف دا لائف ہے. تو کیسے؟ آپ کو میں چند مثالیں دیتا ہوں. اختلاف رائے کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ گھر میں 2 لوگ ہیں اور بات چیت کرتے کرتے کہ ہمیں گھر کا پینٹ کروانا ہے. تو کیسے پینٹ کروانا ہے؟ ایک کہہ رہا ہے وائٹ کروانا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ لائٹ کلر میں دوسرا کلر ہونا چاہیے. اختلاف رائے ہوا. رشتہ کسی کا کرنا ہے، رشتے کے لیے ہاں کہیں نہ کہیں تو گھر والوں میں اختلاف ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی گاڑی خریدنی ہے، اس میں اختلاف ہوتا ہے. تو یعنی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ اختلاف تو ہوتا ہے، اور اختلاف یہ ہماری معاشرے کی سماجی یہ ایک حصہ ہے اس کا کہ اختلاف تو ہوتا ہی ہوتا ہے. لیکن
اختلاف کبھی کبھی جو ہے نا وہ جھگڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی۔ ایسا ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو اختلاف ہوتا ہے وہاں پر کبھی کبھی ایسا اختلاف ہو جاتا ہے کہ سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا جو آپ بول رہے ہیں نا، بلکہ آپ ہی کے حق میں وہ بہتر مشورہ دینا چاہ رہا ہے، وہ آپ تھوڑا سا اطمینان سے آپ سوچتے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں واقعی یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ آپ نے پہلے ہی اس کے بارے میں نیگیٹو آپ نے سوچ رکھ لی، کیا کہ یہ میری بات کو کاٹ رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اس کے لیے حل یہ ہے، جس کو ہم بولیں گے کنفلکٹ مینجمنٹ، گفتگو کا یہ حصہ ہے، وہ یہ کہ آپ سب سے پہلا یہ رول یاد رکھ لیں، اختلاف رائے جب بھی ہو جائے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جو سامنے والا میری بات کا انکار اگر کر رہا ہے اور وہ دوسرا اپنی اختلاف دوسری رائے دے رہا ہے تو اس میں وہ خیر خواہ ہے میرا، یعنی کہ میرا بھلا چاہ رہا بھلا ہے۔ چاہ رہا ہے۔ یہ اگر آپ نے سوچ لیا نا، یوں سمجھ لیں کہ جھگڑے تک تو نوبت ہی نہیں آئے گی، وہیں حل ہو جائے گا مسئلہ۔ یعنی پہلے ہم دونوں آپس میں اتنا انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہوں کہ بھئی سامنے والا جو بات کہہ رہا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میری بات کو کاٹے، نہیں، لیکن اس کے لیے انداز بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا۔ ہاں یہ بھئی بالکل ایسا اگر میں آپ کے تعلق سے یہ سوچتا ہوں کہ مولانا شان صاحب میرے ساتھ جو بات کر رہے ہیں، اگر میں اس میں یس کہہ رہا ہوں اور وہ نو کہہ رہے ہیں تو ضرور اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت ہوگی۔ تو مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے ساتھ یہاں خیرخواہی کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کی شخصیت کے بارے میں پہلے جانتا ہوں، یا جو کچھ بھی ہمارے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے معاملات ہیں، لیکن ایک نیا بندہ اگر گفتگو کر رہا ہے تو اب اس کے تعلق سے ہم پھر کیسے اس کو فیصلہ کر پائیں گے کہ یہ جو ہے ہمارے حق میں گفتگو کر رہا ہے، خیرخواہی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ نیا بندہ جو ہے وہ نیا بندہ آپ کے حق میں برا سوچ رہا ہے، یہ آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا؟ جی جی یہ بھی تو ہے نا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ یہ میرے حق میں غلط فیصلہ کر رہا ہے وہ یا بھی غلط ہے رائے ظن دے رہا المؤمنین خیرہ۔ ہے؟ ظن المؤمنین خیرہ، کہ مومن کے بارے میں تو آپ نے بہترین ہی گمان کرنا ہے۔ جی جی تو یہ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ جو ابھی آپ نے بات میں اشارتاً کہی، وہ یہ کہ اختلاف رائے کرنے کا انداز بھی ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔ جی جی وہ پہلی بار میں کہ نہیں تم تو ہو ہی غلط، تم تو غلط ہی رائے دیتے ہو، پچھلی بار بھی ایسا ہو گیا تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رائے دیں، آپ کی رائے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک مرتبہ وہاں ایسا ہوا تھا اور ہم نے ایسا کیا تھا تو یہ مسٹیک ہو گئی تھی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہاں پر ایسا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک انداز ہے۔ یعنی یہ بھی انداز ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کی بات کو ہم کٹ نہ کریں، ہاں بلکہ کہ آپ نے جو کہا بہتر ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایسا کر لیں گے تو اس کے مزید فوائد ہو سکتے ہیں۔ ہاں یعنی ہم کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی وجہ اس کے ساتھ ایڈ کر دیں کر سکتے جو ہیں، سامنے والا اچھے انداز سے اس کو سمجھ جائے۔ بالکل تو ایسا۔ ناظرین، آج کے ہم نے اس ایپیسوڈ کے اندر ہم نے یہ جانا اور یہ سمجھا، اچھی گفتگو کرنے کے لیے کنفلکٹ مینجمنٹ بھی آنا چاہیے۔ یعنی آپ اپنی گفتگو کو جب ایک رائے پر لے کے جاتے ہیں تو وہاں اختلاف رائے تو ہوگا، لیکن اختلاف رائے کو مینج کیسے کرنا ہے، اس کو کس انداز سے سنوارنا ہے، وہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ یہ بھی گفتگو کا ایک خوبصورت پہلو ہے اور گفتگو کا ایک خوبصورت چہرہ ہوتا ہے۔ ہم مزید اپنے گیسٹ سے جاننے کی کوشش کریں گے، اگر اختلاف رائے دو لوگوں میں ہو گیا تو پھر اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ اختلاف رائے ہوا، ایک تو ہم نے حل بتا دیا کہ ایسا یہ ایک سولیوشن ہے اس کا، ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہو رہا حل، آپ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، میں اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہوں، نہیں یہی صحیح ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہی صحیح ہے، اب اس کا کیا حل ہوگا؟ اس کا حل یہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے بتایا، وہ حل یہ ہے کہ آپ اپنے اس مسئلے کو لے کر کسی اچھے تجربے کار شخص کے پاس جائیں، جس کو تجربہ ہو اس چیز کا، اس کے پاس آپ جائیں اور اس سے اپنا مسئلہ حل کروائیں۔ پھر وہ جو شخص ہے اس کے اندر بھی یہ مینجمنٹ اسکل ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے عطا المصطفیٰ صاحب کہ دو اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچر کے پاس گئے یا پرنسپل کے پاس گئے، ٹھیک ہے، اور جانے کے بعد اپنے کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، کوئی اختلاف ہوگا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ بات صحیح ہے۔ اب ناظم صاحب ہیں، ٹیچر ہے یا پرنسپل ہے، ان کے پاس جانے کے بعد اب وہاں پر جو ہے نا یہ بہت اہم کردار ہے ایک مینیجر کا، جو ان کا باس ہے، وہ ان کا لیڈر ہے، اس وقت اس کو بہت بہترین اپنی اسکل ادا کرنی ہوگی، اپنی صلاحیت دکھانی ہوگی، اور وہ اس کے اندر ہونا ضروری ہے ایک مینیجر ایک لیڈر کے اندر، کیونکہ یہ عام لوگوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کسی بڑی سطح پر ہے، لیڈر ہے، کوئی نگران ہے، تو اس کے پاس ایسے مسائل زیادہ آئیں گے۔ اب اس وقت وہاں پہ اگر کسی لیڈر نے، اس باس نے ایک کی طرفداری میں ہو کے پہلے ہی بات کر دی، ہاں یار تمہاری بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہی بات کر لی، ٹھیک ہے، تو اب یہ ایسا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تو وہ دوسرا والا شخص ہے نا، اس کے دل میں آپ کے بارے میں کچھ بدگمانی بھی آ سکتی ہے، میری بات پوری بھی نہیں سنی اور اس کے حق میں بات ہی کر دی کہ یہ بھی یہی ٹھیک ہے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اولاً سب سے پہلے اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ دونوں کی بات کو سنیں، ٹھیک ہے،
اس کے بارے میں سیدی امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ذکر فرماتے ہیں، ان سے سنا گیا ہے یہ کہ جب کسی کا اختلاف ہو جائے تو کیسے دور کیا جائے، تو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ دونوں کو آپ سب سے پہلے الگ الگ سنیں پوری بات۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے دو لوگ آپس میں کسی بات کو لے کے ٹکرا رہے ہیں، ہم بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، بجائے سلجھانے کے ہماری تیسری آواز اور بلند یہ ہو تو ایک جاتی ہے۔ اور الگ ٹاپک ہے اس کے ساتھ، بالکل ایسا ہے کہ پہلے ہو رہی تھی یوں کہا جاتا ہے لفظہ پائی، اور اب ہونے لگی ہاتھا پائی ہے۔ صحیح۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں یوں بولتے ہیں کہ آگ جل رہی ہے اس میں اور تیل ڈال دیا، کہ بھی اس میں بلکہ اور گھی ڈال اختلاف دیا ہو اس جائے، کے گھی اندر، بسا ڈال دیا اوقات تو گھی ڈال دیا جاتا ہے۔ جی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اس کا حل کیوں کیا جائے، کہ جب دو لوگوں میں اختلاف ہو اور دو لوگ آپ کے پاس آئیں، اس کی مینجمنٹ، اس کو حل کیسے کیا جائے۔ اس کو مینیج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں کی گفتگو کو ایک ایک کر کے سنیں، سننے اچھا، کے بعد اس کے ذہن میں یہ بٹھائیں کہ دوسرا والا آپ کا خیر خواہ ہے، دونوں کی گفتگو ایک ایک الگ کر کے الگ کر کے سننا ہے، سنیں۔ پہلے آپ وہیں بلائیں سن اس لیں کو، سامنے ایک نہیں دوسرے الگ کے، الگ الگ نہیں الگ، ادھر کان لگایا ہم نے، اب بھائی آپ پہلے کیا کہیں۔ آپ دو جائیں، پہلے ایک بندے کو بلائیں، اچھا، اس کے سامنے نہیں کہ میرے کان میں بتاؤ، وہ نہیں ہاں ہے، وہ بھی ایک مسئلہ پھر اس میں ہاں بن جاتا ہے۔ کہ کان میں گفتگو نہیں کرنا ہے، تو آ کے پوری بات جی سنیے جی، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور اس کو یہ یقین دلائیے کہ جو آپ کا بھائی آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ آپ کا خیر خواہ ہی ہے، ہو سکتا ہے وہ کچھ اچھا آپ کے بارے میں چاہ رہا ہو، یہ اس میں بہتری ہو، ٹھیک ہے۔ ہمارا مقصد کیا اختلاف کرنے کا، بھئی بہتری کچھ غلط تو ہے نہیں، یہی مقصد ہے نا کہ بھئی بہتر ہونا چاہیے کچھ بھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا شخص آیا، اس کو بھی یہ یقین دلا دیا کہ دوسرا والا آپ کے حق میں بہتر ہی چاہتا ہے۔ جی، یہ نہیں دلایا کسی کو یقین کہ فیصلہ عاقبی کے حق میں ہو، آپ کے ہی حق میں ہوگا، ایسا نہ ہو اکیلے میں آپ جو نا یہ ڈیسائیڈ پہلے سے کر لیں سیٹ کہ بھئی میں نے آپ سے بات کی ہے تو حضرت میرے حق میں فیصلہ کیجیے گا، یہ ہاں بھی نہیں یہ بھی ہونا نہیں چاہیے، کرنا ہے ہے۔ نا، آپ کیونکہ امین ہے۔ اب جو ہے دونوں کو آپ بٹھائیں، اور اب جب دونوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ دوسرا والا میرے حق میں بہتری ہی چاہتا ہے، اب جو ہے دونوں کی بات سنیے، دونوں کے کہنے کے بعد دونوں کو ایک رائے پر متفق کریں، دوسرا بھی، سامنے والا بھی، جو دوسرا شخص ہے وہ بھی اس بات کو بولے کہ ہاں یہی بات صحیح ہے، جب مطمئن ہو جائے تو یہ بات کو کلیئر تو کر گویا کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ پہلے جو ہے ہم ان دونوں بھائیوں کو آپس میں بتا دیں، بھلے ہی خون کا رشتہ نہیں ہے لیکن آپ ہیں تو بھائی بھائی بالکل آپس ایسا میں، ہی ہے، صحیح ہے، وہ دونوں کو ہم یہ بات پہلے سمجھا دیں۔ جی ناظرین، پہلے ہم یہ بات سمجھا دیں آپس میں، ایک دوسرے کو یہ بتا دیں کہ آپ اگر ایک اچھا فیصلہ کرنے والا بننا چاہتے ہیں اور لوگوں کی جو کنفلکٹ مینجمنٹ ہے اس میں آپ ایک اچھا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو بھی یہ رکھیں کہ آپ پوزیٹیو ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں دونوں لوگوں کو آپ یہ بتا دیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، اس لیے کہ آپ نے بارہا سنا ہے، ان تمیم الداری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الدین النصیحہ۔ حضرت تمیم داری سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو پیارے اور محترم ناظرین، FGN چینل کے ناظرین، اچھی گفتگو کرنے والا بننے کے لیے کنفلکٹ مینجمنٹ بھی آنا چاہیے۔ جب آپ کنفلکٹ مینجمنٹ اچھے انداز سے ڈیولپ کر لیں گے اپنے اندر، تو آپ ہر جگہ ایک اچھی گفتگو کرنے والا بن سکتے ہیں اور ایک اچھا کردار آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ہم مزید اپنے گیسٹ کی طرف بڑھیں گے اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ اختلاف رائے آپ نے بتایا، تو ابھی گفتگو سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اختلاف رائے ایک مذموم چیز ہے، ایک ایسی بات ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، تو کیا اختلاف رائے بری چیز ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اختلاف رائے کو پازیٹیو وے میں اگر ہم سوچیں تو اختلاف سے بہت فائدے بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، ہے نا۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کمپنی میں اگر کوئی اختلاف نہیں ہو رہا ہے تو کچھ غلط ہے، وہاں پر اچھا، سب کچھ چل چل ہے، کیا بات ہے، کوئی اختلاف اچھا ہی نہیں شان کر رہا۔ بھائی، آپ بھی ایک ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار ہیں اور اس کے بھی ایک بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں، تو آپ نے ذاتی اپنا کوئی ایکسپیرینس بتایا نا ہمیں، ایسا کہ اگر اختلاف رائے نہ ہو تو پھر نقصان ہوتا ہے، بلکہ فائدہ ہوتا ہے، وہ میں جی آپ کو بتا دوں، اختلاف جی رائے کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارا ایک پورا ایک سلسلہ ہے، پورا ایک نظام ہے جس میں ہزاروں اسٹوڈنٹس ایگزام دیتے ہیں، پورا ایک نظام اس کا بنا ہوا ہے، منظم نظام الحمدللہ۔ اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے، مزید اچھا کرنے کے لیے ہم نے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، ناظمین ہوتے ہیں، یا ایون کہ ہم نے اسٹوڈنٹس میں بھی ایک لنک شیئر کی، فیڈ بیک لنک، اچھا کہ ابھی جو ہمارا نظام ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، کیا رہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں، تو کسی نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا نظام ہے، کسی نے اختلاف کیا کہ یہ نہیں، موجودہ جو نظام ہے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ ہونا چاہیے، بلکہ بعض نے اور بھی کچھ ایسے کہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ جب ہم نے اس کو پڑھا اور دیکھا تو ہمارا بھی ذہن اس بات پر کلک کیا کہ یہ بات تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں آئی، لیکن یہ بات جب ہم نے اس مشورے کو پڑھا
تو پڑھنے کے بعد ایسے ایسے مشورے اور ایسے ایسی رائے آئیں کہ وہ بات ہمارے بھی ذہن میں نہیں تھی. اچھا. تو ہم نے پھر اپنے بڑوں سے مشورہ کیا کہ یہ مشورے آئے ہیں, یہ رائے آئی ہیں. تو ہم نے الحمدللہ اس نظام کو پورے انڈیا کے لیے جامعۃ المدینہ کے جو ہمارے ہزاروں اسٹوڈنٹ ایگزام دیتے ہیں سب کے لیے وہ نافذ کر دیا. یہ فائدہ کس سے ہوا؟ اس رائے آنے سے. اختلاف کیا نا ہم سے, یعنی کہ ہمارا جو نظام تھا موجودہ نظام سے اختلاف کیا تو بہترین مشورہ ہمارے پاس آیا, نظام اور اچھا ہمارا بنا. اچھا, وہ بھی خالی یس والے ہو جاتے, سارے کہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ہے, بہت شاندار چل رہا ہے. تو جو چیز مس ہم کر رہے تھے وہ چیز ہم نہیں کر پاتے اب. ایسا ہی ہے ناظرین, اختلاف رائے جہاں اچھی ہوا کرتی ہے, اختلاف رائے کہ ابھی آپ نے سنا کہ اختلاف رائے کو کنفلکٹ مینجمنٹ کرنا چاہیے, اس کو سدھارنا چاہیے, لیکن ہر اختلاف رائے بری نہیں ہوا کرتی. بس اوقات اختلاف رائے اچھی بھی ہو جایا کرتی ہے. جیسے کہ آپ ایز اے فیملی ممبر جب آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تو ایز اے فرینڈ یا ایز اے فیملی ممبر جب آپ کسی فنکشن کی تیاری کے لیے ڈسکس کر رہے ہیں اور کیا دن ہونا چاہیے, کیا کیا انداز ہونا چاہیے, کس طرح ہم مہمانوں کو اچھے انداز سے سرو کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم اچھے انداز سے مہمان نوازی کر سکتے ہیں, جب ہم اس میں گفتگو کرتے ہیں, ایک بھائی کچھ کہتا ہے, دوسرا بھائی کچھ کہتا ہے, تیسرا بھائی کچھ کہتا ہے, گھر کی عورتیں کچھ اور بتاتی ہیں, تو اس طرح سے کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہاں اختلاف رائے ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, گھر کا جو لیڈر ہے اگر وہ پہلے ہی بغیر کسی کو بٹھائے مشورہ کیے بغیر پہلے ہی وہ کسی بات پہ فیصلہ کر لیتا اور پہلے ہی وہ کسی چیز کو ڈسکس کر لیتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ چیزیں نہیں آ پاتی جو اختلاف رائے کرنے کے بعد مختلف چیزوں کی مختلف اوپینینز کے آ جانے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں. تو ناظرین یاد رکھیے گا, کنفلکٹ مینجمنٹ یہ آپ کی گفتگو کو اچھا کرتا ہے, اور وہیں ساتھ میں یہ بھی مدنی پھول یاد رکھیے گا کہ ہر اختلاف رائے یہ برا نہیں ہوتا. اچھا یہ بتائیں, اختلاف رائے کے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں؟ ہاں, اختلاف رائے کے نقصان تو سب سے پہلا نقصان تو یہ کہ اگر ہمارا اختلاف رائے کرنے کا انداز اچھا نہیں ہوا تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری گفتگو جو انداز ہے وہ غلط ہونے کی وجہ سے وہ جھگڑے میں تبدیل ہو جائے گی. سامنے والا یہی کہے گا کہ یہ میرا اچھا نہیں چاہتا, یہ تو ہمیشہ میری بات کو کاٹتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہر جگہ اپنی رائے کا اختلاف ظاہر کرنا ایسا ضروری بھی نہیں ہے. اچھا, ایسا کوئی ضروری بھی نہیں ہے. جہاں آپ سمجھے کہ واقعی آپ بہتر مشورہ دینا چاہیں گے یا کسی نے آپ سے رائے طلب کی ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے, تو آپ اپنی اختلاف رائے پیش کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اب کھانا کھا لیا, کھانا کھانے کے بعد رائے لی گئی کہ چائے اب پینی ہے تو چائے ابھی لیں یا بعد میں کچھ دیر بعد لیں گے. اب یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ کو بولنا ضروری ہے, ابھی اختلاف کرنا ضروری ہے. اگر ایک دو نے بول دیا کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد لے آئیں, تو نہیں ابھی لے کر آؤ, آپ کو کیا ضرورت ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا, ایسے ہی ہے نا. تو ایسی کوئی چیز کہ جس میں اختلاف کرنے سے فائدہ ہو یا پھر ایسا کوئی چیز اختلاف نہ کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے اور آپ کو تجربہ ہے اس چیز کا, تب ہی آپ اپنی اختلاف رائے کو ظاہر کیجیے. اچھا, دوسری بات اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اختلاف رائے الگ چیز ہے اور مخالفت الگ چیز ہے. ایسے ہی ہے نا. اختلاف رائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز میں, مثال دیتا ہوں میں, کہ یہ دو چیزیں یہاں رکھی ہوئی ہیں. اب آپ نے کہا کہ یہ ایک یہاں ہونا چاہیے, ایک یہاں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو لیکن میں نے کہا کہ نہیں, اگر اس کو ہم بیچ میں رکھیں گے تو شاید زیادہ اچھی لگے, ہے نا. یہ تو ہو گیا اختلاف رائے. تو اس میں بھئی ہم نے کیمرے میں چیک کر لیا یا کسی کو دکھایا تو ہاں یہاں زیادہ بیسٹ لگ رہا ہے نا, ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا اختلاف. مخالفت کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا اور میں آپ کے پیچھے آپ کی کمیاں نکالتا رہوں, دوسروں کی سے بتاتا رہوں کہ وہ تو ایسا کرتا ہے, اس نے تو انداز ہی اس کا درست نہیں ہے. تو یہ جو مخالفت ہے نا, یہ مخالفت کرنا اس انداز کی گناہوں میں لے جاتا ہے, گناہوں میں لے جاتی ہے, غیبت میں بھی لے جائے گا, پھر بدگمانی میں بھی لے جائے گا, اور پھر سامنے والے کو پتہ چلے گا کہ وہ میری مخالفت کر رہا ہے, وہ بھی پھر غیبت کرے گا آپ کی. تو مخالفت نہیں, اختلاف رائے اچھی چیز ہے اگر اچھے انداز سے کی جائے, مخالفت نہیں کی جائے. جی جی, ماشاءاللہ. ناظرین, اختلاف رائے اچھی چیز ہے اگر اچھے انداز سے کی جائے. اختلاف رائے ہونا چاہیے, مخالفت نہیں ہونا چاہیے. اس میں اسلاف نے بھی ہمیں بڑی اچھی رہنمائی فرمائی ہے. مجھے غالباً شان بھائی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. اختلاف رائے ہو, مخالفت نہ بنے. ٹھیک. اور یہی چیز حضرت امام شافعی نے سکھائی ہے. امام شافعی کا ان کے زمانے کے ایک بزرگ تھے, ان کے ساتھ کسی مسئلے پر اختلاف ہوا. صحیح. اور اختلاف اس قدر ہوا کہ آپس میں دونوں نے مناظرہ کیا اس ٹاپک پر. اچھا. جب دونوں نے مناظرہ کیا, اب مناظرے کے بعد جو حق تھا, جو صحیح تھا, وہ سامنے آ گیا. ٹھیک ہے.
اب اس کے بعد جب اگلے دن وہ بزرگ ان کو ملتے ہیں حضرت امام شافعی کو جنہوں نے اختلاف کیا تھا. جنہوں نے اختلاف کیا تھا، تو اب دیکھیے امام شافعی کا انداز کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد پیارے محبت سے کہتے ہیں کہ اے بھائی، اچھا بھلے ہی ہمارا آپس میں اختلاف ہے کسی مسئلے کو لے کر کے، لیکن یہ اختلاف صرف ہماری رائے تک ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں نہیں آنا چاہیے. ماشاءاللہ، کیا ہی سبحان اچھا ہو ہم اختلاف رائے بھی کریں اور آپس میں ہمارا بھائی رویہ، ہمارا سلوک ایک بھائی بھائی جیسا ہو. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو اس پر مزید آپ کیا بالکل ایسا کہنا ہی ہے چاہیں گے؟ کہ ہم اختلاف کرنے کے بعد کبھی ایسا ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کہ یہی بات جو میں نے سب سے پہلے بولی تھی کہ ہمیں یہی گمان کرنا ہے کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے. کسی نے ہمیں اختلاف کر لیا، آپ چاہے غالب رہے یا مغلوب، یعنی کہ فیصلہ ظاہر ہے کہ ایک ہی، جو بھی چیز نافذ ہوگی وہ ایک ہی ہوگی نا. نافذ جو آپ نے بولا یا میں نے بولا، اگر الگ الگ چیزیں نافذ کریں گے تو وہ ایک ہی ہوگی. اب آپ غالب رہے یا آپ مغلوب رہے، میں غالب رہا یا میں مغلوب رہا، لیکن ہونے کے بعد اب آپ نے اپنے ذہن میں یہ نہیں بٹھانا ہے کہ اب تو میں نے کوئی مشورہ دینا ہی نہیں ہے، اب تو میں نے کوئی اختلاف کرنا ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ میری بات تو مانی نہیں گئی. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اختلاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو بولا ہمیشہ وہی صحیح ہو، ایسا کوئی ضروری تو نہیں ہے. کہ جو لگا تجربہ کاروں کو جو لگا یا پھر جو بھی طے ہوا وہ ہمیں کرنا چاہیے. ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ایک کمیٹی جس میں چند ممبران تھے، ان چند ممبران نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں ایک پروگرام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پروگرام کرنے کے لیے کسی نے کہا کہ فلاں گراؤنڈ میں ہم کو کرنا چاہیے پروگرام. دوسرے نے کہا کہ نہیں، وہاں صحیح نہیں ہے، بلکہ وہاں پروگرام کیا جائے. تو اس کمیٹی نے آپس میں یعنی کہ مشورہ کیا اور طے کر لیا. تو مثال کے طور پر 10 لوگ تھے، تو 8 لوگوں کے فیصلے سے یہ طے ہوا اکثر رائے سے کہ اس گراؤنڈ میں ہمیں کر لینا چاہیے. لیکن جو 2 لوگ تھے، ان 2 لوگوں نے یہ بولا کہ وہاں نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب انہوں نے اس گراؤنڈ میں پروگرام کرنے کے لیے منع کر دیا تھا، لیکن جب اکثر رائے سے اتفاق ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اتفاق ہونے کے بعد ان 2 کا اب کیا انداز ہونا چاہیے. ایک تو یہ انداز ہے کہ وہ وہاں سے اٹھنے کے بعد یہ کہے میں نے تو یہ مشورہ دیا تھا، میرا مشورہ تو مانتے ہی نہیں ہے، میری بات تو مانی نہیں گئی. اگر کچھ بالفرض وہاں پہ کچھ نقصان بھی ہو گیا، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں میری تو سنی نہیں جاتی ہے، یا کبھی نقصان ہو گیا تو میں نے تو پہلے ہی مشورہ دیا تھا، میری بات کہاں مانی جاتی ہے. نہیں، اب درست طریقہ یہ ہے کہ وہاں یہ ہونا چاہیے. یا وہاں ہوا یہ جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، وہاں یہ ہوا کہ وہ جو 2 لوگ تھے وہ خود اب اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے کوشش کرنے لگے، کیونکہ اب اتفاق ہو چکا تھا اس پوری ٹیم کا. یہ ہوتی ہے مضبوط ٹیم کی، جب اتفاق ہو گیا اب ہمارا بھی ذہن اسی کے مطابق ہونا چاہیے. اور یہ اختلاف رائے کا فائدہ ہے. یہ فائدہ ہے. ناظرین، اختلاف رائے جو ہوتی ہے وہ اختلاف رائے ہمارے اندر جذبات کو بھڑکاتی نہیں ہے، بلکہ اختلاف رائے ہمیں سکون بھی دیتی ہے. جب کسی چیز پر اکثر لوگ متفق ہو کر کے فیصلہ کر لیتے ہیں، تو اگر ہم نے واقعتاً اختلاف رائے کیا ہے تو آپ کو یہ جج ہو جائے گا، آپ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ نے مخالفت کی ہے یا آپ کا وہ اختلاف رائے ہے. اگر وہ اختلاف رائے ہے تو آپ دل میں کوئی کدورت نہیں پائیں گے، آپ دل کے اندر بالکل اطمینان پائیں گے. اگر آپ دل کے اندر اطمینان پائے نا تو پھر آپ فیصلہ کر لیجئے گا کہ یہ اختلاف رائے ہے، مخالفت نہیں ہے. FGN چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت بالکل پورا ہو چکا ہے. امید ہے کہ آپ نے بہت ساری باتیں نوٹ بھی کی ہوں گی، لکھ بھی لی ہوں گی. آج کے اصولوں میں جو چند اصول بیان کیے گئے، ان میں ایک اصول یہ تھا کہ اسپیکنگ کمز بائی اسپیکنگ، بولنا بولنے سے آتا ہے. جسے کہا جاتا ہے لرننگ کمز بائی لرننگ، سیکھنا سیکھنے سے آتا ہے. ایسے ہی کہا جاتا ہے ریڈنگ کمز بائی ریڈنگ، پڑھنا پڑھنے سے آتا ہے. یہی اصول یہاں بھی نافذ ہوگا. اسپیکنگ کمز بائی اسپیکنگ، بولنا بولنے سے آتا ہے. تو کوشش کیا کیجئے گا، اگر ابھی تک آپ نے اٹیمپٹ نہیں کیا ہے، کوشش نہیں کی ہے، ایفرٹس نہیں لگایا ہے، تو اچھی گفتگو بنانے کے لیے کوشش کرنا آج سے ہی شروع کر دیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ. درس محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام.